السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش۔ حضرت داؤد علیہ السلام عبادت خانہ میں بیٹھے عبادت میں مشغول تھے۔ ناگہاں دو آدمی دیوار پھاند کر عبادت خانہ میں گھس آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ لوگ بے وقت کیوں آئے اور کیسے آئے، اور گھبرائے بھی کہ یہ لوگ کون ہیں کہ جو میرے عبادت خانہ میں اطلاع کیے بغیر چلے آئے۔ ان دونوں نے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو گھبرایا ہوا دیکھا تو کہا، یا حضرت آپ گھبرائے نہیں، ہم دونوں تو ایک مقدمہ لے کر آئے ہیں، آپ سے انصاف چاہتے ہیں کہ آپ انصاف کے ساتھ اس کا فیصلہ فرما دیجئے، اس کو ٹالیے نہیں، ہم دونوں کے ساتھ ایسا فیصلہ کیجئے جو حق ہو۔ قصہ یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہے اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے۔ اس میں سے بھی اس کی نیت لگی ہے کہ چاہتا ہے کہ یہ بھی لے لے، مجھ پر زبردستی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دمبی مجھ کو دے دو، اور پھر مجھ کو کمزور سمجھ کر دباتا دھمکاتا ہے۔ آپ بتائیے کہ مجھ کو کیا کرنا چاہیے، کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو سراسر زیادتی اور بے انصافی کی بات ہے کہ اس کے پاس 99 دمبیاں ہے اور تیرے پاس ایک دمبی ہے، اس میں سے بھی اس کی نیت اٹکی ہے، بڑی شرم کی بات ہے۔ مگر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، حصے دار ایسا ہی کرتا ہے، ہر قوی حصہ دار کمزور حصے دار پر زیادتی کرتا ہے اور اس کا مال ہڑپ کرنے کا متمنی رہتا ہے، ہوس بڑھتی ہی رہتی ہے۔ ہاں، وہی لوگ اس ظلم و زیادتی سے بچتے ہیں جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، مگر ایسے لوگ دنیا میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ وہ دونوں یہ سن کر ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر مسکرا دیے اور چلے گئے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ کے یہ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کوئی ارادہ کیا تھا کہ جس کی تنبیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو بھیجا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و حکمت سے سرفراز فرمایا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ دو شخص میرے ہی تنبیہ کے لیے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے میری تنبیہ کے لیے ان کو بھیجا تھا۔ یہ خیال آتے ہی فوراً سجدے میں گر گئے اور بہت عاجزی و آزادی کے ساتھ اپنے پروردگار کے سامنے توبہ کی اور معافی کے طلبگار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، اور کیوں نہ قبول فرماتے، وہ اللہ کے سچے نبی اور محبوب بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کا ہمارا یہاں بڑا مرتبہ ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور محبت کے ساتھ ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین کا نائب بنایا ہے، ملک کی بادشاہ تمہارے ہاتھ میں دی ہے، اب تم کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ حکومت کرو، ایسا نہ ہو کہ نفس کی ابتدا کرنے لگو، خواہشات نفسانی کے دھوکے میں پڑ جاؤ۔ جو لوگ ایسے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں ان کے لیے سخت سے سخت عذاب ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بڑے عبادت گزار تھے، دن رات کے 24 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ وقت ان کا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے محبوب تھے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز بہت پسند تھی۔ وہ نماز ایسی پڑھتے تھے کہ آدھی رات تک سوتے تھے اور تہائی رات میں اٹھ کر نماز کو کھڑے ہو جاتے تھے اور رات کے چھٹے حصے میں پھر سو جاتے تھے۔ روزے کا یہ حال رہتا تھا کہ ایک دن روزے رکھتے تھے اور ایک دن نہ کھا کرتے تھے۔ جہاد میں جب شریک ہوتے تھے تو اور دشمنوں سے مقابلہ ہوتا تھا تو کبھی پیٹھ نہ موڑتے تھے اور نہ ہی کبھی بھاگتے تھے۔